السلام علیکم دوستوں اور ویلکم۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو انسانی تاریخ کے سب سے عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 11 جون 1981 کی رات سے، جب ایک شخص فرانس کے شہر پیرس میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ اس نے اپنی ایک دوست رینی ہارٹ ایلوٹ کو ڈنر کے لیے بلایا۔ رینی اور یہ شخص کلاس فیلوز تھے، لیکن رینی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اصل میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ رینی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دن کے معاملات ڈسکس کر رہی تھی فون پر، جب اس شخص نے پیچھے سے سائلنسر گن نکال کر رینی پر گولی چلا دی۔ رینی اپنی جان گنوا بیٹھی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ شخص رینی کی لاش کے ساتھ جو کچھ کرتا رہا وہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ انسانیت کے لیے شرم کا باعث ہے۔ اس شخص کا نام تھا ایسی ساگوا، جو 1949 میں جاپان کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایسی کا والد ایک بڑا بزنس مین تھا اور اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بچپن میں ایسی کو ادبی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب خواہش تھی، انسانی گوشت کھانے کی۔ یہ خیالات اس کے ذہن میں بچپن سے ہی تھے، لیکن کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ایسی کی زندگی میں وقت گزر گیا اور اس نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، لیکن اس کے اندر کا شیطان اب بھی زندہ تھا۔ جب ایسی 24 سال کا تھا تو ایک دفعہ ٹوکیو میں ایک عورت کا پیچھا کیا۔ وہ عورت رات کے وقت اپنے گھر جا رہی تھی۔ ایسی اس کے گھر کے اندر گھس گیا اور اس عورت کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت ابھی سوئی نہیں تھی اور جاگ گئی اور شور مچانے لگی۔ پولیس نے ایسی کو گرفتار کر لیا، لیکن پیسے اور طاقت کی زور پر اس کے والد نے ایسی کو چھڑوا لیا۔ سن 1977 میں ایسی فرانس چلا گیا، جہاں اس نے پی ایچ ڈی کرنی تھی۔ فرانس میں اس کا ذہن اس سے اور بھی عجیب خیالات دے رہا تھا۔ ہر رات وہ سوچتا تھا کہ کسی لڑکی کو مار کر اس کا گوشت کھا لے، اور پھر وہ منحوس رات بھی آ گئی، 11 جون 1981، جب ایسی نے رینی کو ڈنر کے لیے اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ اپنا پلان انجام دیا۔ ایسی نے رینی کی باڈی کے ٹکڑے فریج میں رکھے اور اس کی تصویریں تک لی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے رینی کے باقی جو بچے باڈی پارٹس ہیں کھانے کے بعد انہیں بریف کیس میں رکھا اور انہیں پھینکنے کے لیے ایک جھیل کی طرف گیا، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ دوستو، یہ واقعہ فرانس اور جاپان دونوں میں پھیل گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک انسان خور انسان جیل نہیں گیا۔ اس کے والد نے ایک مہنگا وکیل ہائر کیا، جو یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ ایسی کی ذہنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اسے ایک مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسی کو جاپان بھیج دیا گیا، جہاں اسے ایک بار پھر مینٹل ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ جب اس کا ذہنی معاملہ ٹھیک ثابت ہوا تو اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ سن کر انسانیت کے لیے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا ایسے انسان کو آزادی ملنی چاہیے تھی؟ آپ کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ دوستو، ایسی نے اپنی زندگی میں کتابیں لکھی، انٹرویوز دیے اور حتیٰ کہ ریسٹورانٹس پر ریویوز تک لکھتا رہا۔ لوگ اس سے نفرت کرتے رہے، لیکن وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا رہا، اور سن 2022 میں اس کی موت ہوئی، لیکن تب تک وہ آزاد تھا اور اسے کبھی قید نہیں ہوئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قانونی طور پر اس شخص کو سزائے موت یا عمر قید ہونی چاہیے تھی۔ دوستو، یہ تھی ایک انسانیت کو ہلا دینے والی کہانی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسے انسان کے ساتھ انصاف ہوا یا ناانصافی ہوئی؟ یہ مجھے آپ نے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ناٹ فاؤنڈ۔